या रसूल अल्लाह तेरे जानने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे जानने वालों की खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए दो जानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ा इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, निस्फ़हु औ इंक़ुस मिन्हु क़लीला, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु औ इंक़ुस मिन्हु क़लीला, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا
صدق اللہ العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے کاش شب تنہائی میں، اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا تڑپاتا رہے، اے کاش شب تنہائی میں فرقت کا تڑپاتا رہے، لمحہ لمحہ الفت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے، شب تنہائی میں بے چین رہوں بےتاب رہوں، بے چین رہوں بےتاب رہوں، میں ہجی کی آباد کے روتا رہوں، بے چین رہوں بےتاب رہوں، میں ہجری آباد کے روتا رہوں، یہ ذوق جنون بڑھتا ہی رہے، ہر دم یہ مجھ کو رلا
ہر دم یہ مجھ کو رلاتا رہے، اے کاش شب تنہائی میں، اور جب آؤں مدینے میں روتا ہوا، ہو سامنے جب روزہ تیرا، جب آؤں مدینے میں روتا ہوا، ہو سامنے جب روزہ تیرا، اٹھ جائے نقاب رخسار کی، اٹھ جائے نقاب رخسار کی، تو جام دید پلاتا رہے، اے کاش شب تنہائی میں، اور یا رب یہ دعا عطار کی ہے، جب تک زندہ دنیا میں رہے، یا رب یہ دعا ہم سب کی ہے، جب تک زندہ دنیا میں رہے، محبوب کی سنت عام کریں، یہ ڈنکا کا بجاتا رہے، اے کاش شب تنہائی میں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مکالمے میں حاضر ہیں نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، کہ رضا الہی کے لیے
علم دین حاصل کرنے کی نیت سے مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا چونکہ علم دین حاصل کرنے کا معاملہ ہے تو اس کی تعظیم کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ سے باتیں سنوں گا انشاءاللہ۔ جو علم حاصل ہوگا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آج کا موضوع کما مدنی میں گھر کیسے چلے اہم موضوع ہے، اور ظاہر ہے ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے سبب بہت سارے مسائل سے بھی لوگ دوچار ہوتے ہیں، طرح طرح کے کفریات تک بک دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں تک بھی یہ باتیں پہنچا کر ان کے معاملات کو بھی درست کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ کی صدائیں بلند ہوئیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے نمایاں آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ حتی الامکان اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر مدنی مکالمے میں اول تا آخر شریک رہوں۔ نیز دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعام کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سپہ سالار تھے جن کے باورچی خانہ جو تھا، کھانا وغیرہ جہاں پکتا تھا، اس کا خرچ 1000 درہم یومیہ تھا۔ آپ کو جب پتا چلا کہ ہمارے سپہ سالار کا انداز اس قدر ہے تو آپ نے ایک دعوت کی سپہ سالار صاحب کی، اور جوش شریف کا دلیہ تیار کروایا، اور ساتھ ہی ساتھ پرتکلف کھانوں کی بھی ترکیب تھی۔ خیر سپہ سالار صاحب تشریف لائے، حاضر بارگاہ امیر المومنین ہوئے، اور کھانا بھی نہیں لایا گیا، توقف کیا گیا۔ بھوک چمکے یہاں تک کہ بھوک پوری چمک گئی نا، بھوک لگی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے جوش شریف کا دلیہ پیش کیا۔ اب چونکہ بھوک لگی تھی تو بڑے مزے لے کر اور زوردار طریقے سے سپہ سالار صاحب نے جوش شریف کا دلیہ کھا لیا۔ اب جب لگا کہ یہ پیٹ بھر گیا پورا، پھر دانا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے پرتکلف جو کھانے تھے وہ لگوا دیے۔ اب سپہ سالار کہنے حضور میرا پیٹ تو بھر گیا ہے، اب کھانا کہاں سے کھاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو شریف کے دلیے کی بھی کیا بات ہے، سستا بھی ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے، اور 1 درہم میں 10 کا پیٹ بھی بھر دیتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے سپہ سالار کو نصیحت کے مدنی پھول عطا فرمائے، اور اس طرح جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے باورچی خانے کا اس قدر آپ اخراجات کرتے ہیں یومیہ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ رقم جو ہم غریبوں، محتاجوں اور جو ضرورت مند ہے اس وقت خرچ کرتے، اور اس طرح کے مدنی پھول عطا فرمائے جو تاثیر کا تیر بن کر سپہ سالار کے دل میں پیوست ہوتے چلے گئے، اور آخر کار ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو کر رہا تھا یہ غلط تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس نے آئندہ سادگی وغیرہ اختیار کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کی نیت بھی کی بارگاہ امیر المومنین میں۔ تو میرے
محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے بھی کم آمدنی میں گھر کیسے چلے۔ اس وقت ایک عام طور پر یہ ایک طوطے کی طرح جیسے زبان پر رٹا ہوا ہے، پورا نہیں ہوتا، تنگی بہت ہے یار، پریشانی بہت ہے، گھر نہیں چل رہا، گھر کیسے چلاؤں، کیا کروں، مروں، بھائی جنہیں زہر کھانے کو روپیہ نہیں ہے، کسے بولا زہر کھانے کو تم کو روپیہ ہو، زہر کھانے کا کون بولتا ہے؟ ایسی صدائیں اس وقت قوم نکال رہی ہے اور پریشان ہے۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ مہنگائی نہیں ہے، لیکن مہنگائی آج ہے ایسا نہیں ہے، مہنگائی تو کب سے ہے؟ جن دنوں لوگ 50, 60, 70 روپے کی نوکریاں کرتے تھے ان کے لیے بھی وہ مہنگائی ہوا کرتی تھی۔ جب 700, 800, 1000 روپے تک کی نوکریاں ملتی تھی، مہنگائی اس وقت بھی لوگوں کو نظر آتی تھی۔ آج جب 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 کی آمدنی ہے تب بھی لوگوں کو مہنگائی نظر آتی ہے۔ جن کی 1.5 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ کی آمدنیاں ہیں ان کو بھی مہنگائی کا اور پورا نہیں ہوتا اور تنگی کا رونا روتے ہیں۔ تو آج ہم چلے ہیں اس موضوع کو لے کر کہ چلے اب کچھ ایسی صورت نکالتے ہیں کہ ہماری جو آمدنیاں کم ہیں۔ اب یہ جو موضوع ہے نا، اس میں زیادہ تر جو افیکٹڈ طبقہ ہے، متاثر طبقہ ہے، وہ جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، متوسط الحال جسے ہم طبقہ کہتے ہیں۔ امیر لوگوں کا ایک الگ ہے، لیکن امیر لوگ دنیا میں کتنے؟ غریب آدمی کا جی چاہتا ہے، مگر غریب آدمی کے لیے واقعتاً اتنے اسباب نہیں ہیں۔ اس کے لیے ایک بنیادی جو مدنی پھول ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو دیکھ کر اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنی آمدنی کے مطابق اپنے گھر کے اخراجات کا بجٹ بنانا چاہیے۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، لیکن آخر ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یار اب کیا کم کریں، یہ ہے ہم کیا کم کریں، کہاں سے ریڈیوس کریں، یار کیا گھٹائیں، بھائی آپ ہی بتاؤ کہ یہ نہ کریں، کہ یہ نہ کریں۔ اب یہ ساری چیزیں تو چند چیزیں ہیں جنہیں ہم غور کریں تو وہ ہماری زندگی سے اگر نکل جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے اخراجات کو قابو پانے میں یہ مددگار ثابت ہو۔ اس میں بعض برقی آلات یعنی الیکٹرانک آئٹمز بھی ہوتے ہیں، بعض کچن آئٹم ہوتے ہیں، تو اب یہ مختلف انداز ہوتے ہیں۔ جب گھر بنتا ہے تب کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، جب کوئی ایک کمرہ بناتے ہیں تب کے کچھ اور معاملات ہوتے ہیں، اور جو ہم اپنے کچن کی طرف جاتے ہیں، باورچی خانے کی طرف جاتے ہیں، تو باورچی خانہ ایک الگ ایک فہرست رکھتا ہے کہ اگر مجھے وہ باورچی خانے کی بعض ایسی آئٹمیں آپ کو نظر آئیں گے، کہتا اگر مجھے تم نکال دو اپنی زندگی سے تو آپ کی زندگی پر اس سچ کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ ہم اگر اپنے ڈرائنگ روم پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر ایسی کئی اشیاء موجود ہیں جو زبان حال سے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ہمیں اپنی زندگی سے نکال دیں تو یہ سچ آپ کی زندگی پر کوئی زیادہ اثر نہیں پڑے گا۔ ہم اپنے کامن پر، اپنے بیڈ روم پر، اپنے الماری کے اندر، خود اپنے وجود پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پر اگر ہم غور کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مناظر جو اسکرین پر میں دکھاتا چلا جا رہا ہوں، کہ اب اگر یہ پورا ایک مطلب کہ ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے ہمارا کہ یہ اس طرح کے یہ ساری چیزیں ہماری ہونی چاہیے۔ اگر آپ کچن کی طرف جاتے ہیں تو جو کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں، کھانے یہ ڈیکوریشن کے اور روم بنانے کے اور یہ لگژری اور یہ ساری چیزیں جب ہمیں کرنی ہیں اور اس کلچر کی طرف ہمیں جانا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک آمدنی کی ضرورت ہے۔
اب بہت سارے ایسے سامان ہیں ہمارے باورچی خانے کے کہ اگر وہ پہلے نہیں تھے یہ ہماری زندگی میں، ایسی کئی چیزیں آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری زندگی میں پہلے یہ اشیاء نہیں ہوا کرتی تھی، یہ اب آئی ہیں۔ اس کے آنے سے بہت سارے کام جو پہلے بھی ہوا کرتے تھے لیکن تھوڑا سا گلیمر ہے، تھوڑا سا لگزریس ہے اور زیادہ آسانیاں ہیں اس کے اندر، اب یہ ساری چیزیں ہم کو اویل کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو لینی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کو ہمارے گھر میں چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم کو ہمارے کچن میں چاہیے۔ اگر گروسری آئٹم کی طرف چلے جائیں جو روزمرہ کے کھانے پینے کی آئٹمیں ہوتی ہیں، اب مثال کے طور پر منرل واٹر ہی لے لیجئے، اب کل منرل واٹر کہاں تھا؟ اب یہ پانی دیکھ رہے ہیں آپ، اب یہ پانی کی بوتلیں پہلے کہاں ہوتی تھی؟ ہم پانی پہلے بھی تو پیتے تھے، لیکن چلے جانا منرل واٹر آ گیا۔ اس کے ساتھ کھانے پینے کی اور چیزوں کی فہرست بھی آئی، ہم ہمیں کوئی اسکرین پہ دکھاتے ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ کیا یہ چیزیں آپ پہلے یہ کھاتے تھے، ہم لوگ نہیں کھاتے تھے، اب یہ سب کھاتے ہیں ہم لوگ، یہ ہم کو چاہیے، اس کے بغیر وہ پہلے بن کباب کھا کے گزارا ہو جاتا تھا، برگر کھا کے بھی گزارا نہیں ہوتا، اور بڑی ہی پور تکلف قسم کی مہنگی ڈشز لذت کے نام پر، ذائقے کے نام پر اور شوق کے نام پر، ساری چیزوں کے نام پر یہ کھانے پینے کا ہم کو جی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم چلے جائیں اپنے وہ کچن کے اندر جو بعض چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے کے حوالے سے، جیسے جوسیز ہوتے ہیں، پہلے یہ سارے جوس کہاں ہوا کرتے تھے؟ کیا ہمارے پہلے کچن کے اندر 12 15 قسم کے جوس ہوا کرتے تھے؟ ایسے جوس نہیں ہوتے تھے۔ کیا یہ اس طرح کسٹرڈ پاؤڈر کے الگ الگ ڈبے، تو وہ پکانے کے وہ الگ الگ مسالوں کے ڈبے، تو جناب وہ یہ کریمیں اور جیلیاں، اور اگر فریج کے اندر جھانک کر دیں گے تو فریج کے اندر طرح طرح کی وہ مایونیز ٹائپ کی چیزیں اور مہنگے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو آپ کہیں گے کہ یار تم کیا چاہتے ہو؟ آپ یہ کہیں گے تو یہ کیا چاہتا ہے؟ میں کچھ نہیں چاہتا، میں کیا چاہوں گا؟ کون سا میرے جیب سے جا کر خریدتے ہو اور کون سا میں نے آپ کے گھر کو چلانے کے لیے آپ کو میں نے پیسے دینے ہوتے ہیں؟ میں اس وقت صرف ان لوگوں سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، یا ان لوگوں کو بالخصوص ایڈریس کر رہا ہوں جو ان چیزوں میں مبتلا ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پورا نہیں ہوتا، اور صرف ان کے آگے سپر اسٹور جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، ان سپر اسٹوروں کے اندر اگر ہم جا کے دیکھیں تو اب یہ مہنگے شیمپو کیا کل تھے؟ یا یہ مہنگے صابن کیا کل تھے؟ یہ فریزر کی جو مہنگی آئٹمیں، چاہے وہ میٹ کے نام پر ہو، بیف کے نام پر ہو، فش کے نام پر ہو یا چکن کے نام پر ہو، جو اس وقت ہمارے یہاں اسٹوروں میں ملتی ہے، ہم لیتے ہیں، کیا یہ کل تھی؟ ایون باتھ روم ایسے کو دیکھ لیجئے، باتھ روم بنائے جاتے ہیں، یہ دیکھیے یہ پہلے نل کے کدھر تھے جو آج مطلب ہم دیکھتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں پہلے کہاں ہوا کرتی تھی، لیکن جب آج ہم جاتے ہیں تو نہ نل کا ایسا چاہیے، بس اس نلکے سے بھی وہ کون سا سونا نکلتا ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، اب یہ تولے لٹکانے کے لیے یہ، تو جناب اس کے لیے یہ، تو وہ لگانے کے لیے یہ، تو وہ لگانے کے لیے یہ، تو یہ ساری چیزیں لگانے کے لیے پھر باتھ روم، اب یہ چیز لگانے کے لیے پھر اتنا بڑا باتھ روم بنانا ہے جتنا بڑا ایک ہمارا ڈرائنگ روم اور بیڈ روم ہوتا ہے، اتنے بڑے باتھ روم، پھر اس کے لیے ٹب الگ چاہیے جناب، وہ باتھ ٹب چاہیے کہ باتھ ٹب میں ہم نہائیں گے، اب اتنا مہنگا والا مطلب کوئی 40-50 ہزار روپے کا، کوئی لاکھ روپے کا باتھ ٹب لگائیں گے، مہنگی بیسنیں ہم کو لگانی ہے، یہ سب کچھ ہم کو لگانا ہے، یہ سب لگانے کے لیے ظاہر ہے وہ کہ نا ہزاروں خواہشیں اسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں اتنی ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے، تو اب کس خواہش کو پوری کریں گے؟ اچھا اب آپ کو میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے کیے گئے ہر کام اسراف یا ہر چیز فضول خرچی ہے، اس کا تعین کرنے کے لیے میں نہیں بیٹھا، میں آپ کے سامنے صرف ایک سمجھیے کہ موازنہ کر رہا ہوں، ہمارا کچھ پہلے کا ماضی اور ابھی کا حال، اور پھر مستقبل کے بارے میں اگر غور کرتے تو پتہ نہیں کہ اب کیا سے کیا آئے گا،
اتنے پہلے ڈرائنگ روم نہیں بنا کرتے تھے، اتنے پہلے مہنگے بیڈ روم نہیں بنا کرتے تھے. یہ ڈیکوریشن پیس دیکھیے، اب یہ ڈیکوریشن کے یہ پیسز جو آج کل جو گھروں میں خریدے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شادی بہت مہنگی ہو گئی. اس بہت مہنگی شادیوں میں یہ بھی اخراجات شامل ہیں، اور یہ ایک پرتعیش اور آسائش والی زندگی کے بہت سارے سامان ہیں جو آج ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں، جس کو میں چاہتا تھا کہ آپ کو بات چیزیں دکھاؤں. ان چیزوں کو، یہ کروکری دیکھ لیجئے، اب عام پلیٹ میں بھی آدمی کھانا کھا سکتا ہے، لیکن مہنگی کروکری میں بھی کھانا کھاتا ہے. مہنگی پلیٹ بھی ہوگی، ایک پلیٹ ہے جو پلیٹ ہی 300 روپے کی ہے، اور ایک پلیٹ ہے جو پلیٹ ہی 50 روپے کی ہے. اب 300 پلیٹ میں بھی میں بریانی کھاؤں گا، 300 روپے کی پلیٹ میں بریانی کھاؤں گا. 50 روپے کی پلیٹ میں میں جو بریانی ڈالوں گا تو وہ بریانی خود بخود اس میں سے مرغی نہیں نکل آئے گی، خود بخود وہ لذیذ نہیں ہو جائے گی، خود بخود اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہو جائے گا. لیکن ایک ہمارا ذوق ہے، ایک ہمارا شوق ہو گیا کہ جناب پلیٹیں، ڈشیں، چمچ یہ مہنگے ہونے چاہیے. میرے گھر میں بیسن مہنگا ہونا چاہیے، جس بیسن میں ہاتھ دوں، مہنگے بیسن میں ہاتھ دھوئیں گے تو کیا ہاتھ سے خوشبو نکلے گی؟ وہی میل نکلنا ہے. یہ صرف چوٹ کرنے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. پھر روئے بھی تو نہیں نا، روتے بھی تو ہیں کہ جناب پورا نہیں ہوتا. اب سب کچھ کرنا ہے. عام کلر سے گھر کی ترکیب بن سکتی تھی، لیکن یوں کلر ہونا، یوں آج کا پرنٹڈ ہو رہا ہے، وال پرنٹ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ سب کچھ کرنا ہے آپ کو، تو مہنگائی بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو چیز پریشانی ہے وہ آپ کے قلب کی، آپ کی سوچ کی پریشانی ہے. ایسا شخص اپنی سوچ، یعنی اس کا جو دل ہے نا، وہ پریشان رہتا ہے، کیونکہ اس کی یہ سب تمنا ہیں، سب خواہشیں ہیں کہ یہ سب پوری ہونی چاہیے، اور اس پورا ہونے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تنگ دستی ہے، میرے پاس پورا نہیں ہوتا، میری پریشانیاں بہت ہیں. اچھا، پھر یہ چیزیں دیکھ کر جو بھی آپ نے دیکھی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یار کیا کیا چیزیں دکھا دی، ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں تھی. نہیں دیکھی تھی، مگر ان چیزوں کو پانے والے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. میں سب کا نہیں کہتا، لیکن اس طرف جانے کے لیے کتنے آگ کے دریا بازوں کا پار کرنے پڑتے ہیں، یہ ایک بحث الگ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میانہ روی سے کام لیا وہ تنگ دست نہیں ہوگا. نمبر 2، دوسری حدیث سنیے، دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے، اور تنگ دستی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے، اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی ہے. یعنی اعتدال، درمیانہ راستہ. ایک اور حدیث سنیے، جس نے میانہ روی کی اللہ اس کو غنی کر دے گا، اور جس نے فضول خرچ کیا اللہ اس کو تنگ دست کر دے گا. یہ جو آپ کو جو روایت میں نے بیان کی، اب آئیے میں آپ کو سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول عرض کرتا ہوں. جس نے اپنا مال فضول خرچیوں میں کھو دیا، اب کہتا اے رب مجھے اور دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے ارشاد فرماتا ہے، کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہ دیا تھا؟ یعنی وہ سورہ فرقان کی جو آیت نمبر 67 جو پارہ 19 ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں. تو یہ جو مدنی پھول ابھی جو آپ سن رہے ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں، ان مدنی پھولوں کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرا موضوع آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ اعتدال اور میانہ روی کے متعلق عرض کر رہا ہوں. جو تنگ دست ہے، جو پریشان ہے، اس کو صبر کرنا چاہیے. اس چیز کو حصول کرنے کے لیے اپنے دل کو پریشان نہ کرے. نیز میں یہ نہیں کہتا کہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ وسعت نہ کرے. تنگی میں بھی میانہ روی، مالداری میں بھی میانہ روی، اور عبادت میں بھی میانہ روی کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. یہ بہت بنیادی مدنی پھول تھے جو یوں سمجھے کہ میرے آج کا یہ موضوع ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا گھر نہیں چلتا، ہمیں پورا نہیں ہوتا،
آپ ایک مرتبہ برائے کرم میرے اس مدنی مکالمے ختم ہونے کے بعد میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اپنے گھر پر، اپنی فینسی لائٹوں پر، اپنے ایئر کنڈیشن کے استعمال پر، اپنے فرنیچر پر، اپنے کچن کے اندر جو آپ کی الماریاں ہیں، ایون الماری سے پہلے آپ کے کچن کے جو آپ نے جو کچن بنایا ہے، آپ نے جو اپنا باورچی خانہ بنا، جو مختلف ناموں سے، مختلف ملکوں کے ناموں سے باورچی خانے بنائے جاتے ہیں، میں وہ نہیں کہتا کہ جناب یہ فلاں ملک کا اسٹائل ہے، یہ فلاں ملک کا اسٹائل ہے، فلاں ملک کا اسٹائل ہے، وہ جو ہم نے جو بنائے ہیں اور بڑے کوسٹلی بنتے ہیں الماریاں بنانا، اس کو میں غلط نہیں کہتا، مطلب میں غلط صحیح کا کچھ بھی نہیں کہتا، آپ ہی فیصلہ کریں۔ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے اگر میں دودھ اور پانی رکھوں گا تو میں بولوں گا کہ آپ یہ دودھ پیئے، جو اس طرف رکھا ہے نا یہ دودھ ہے، اور اس طرف رکھا ہے نا یہ پانی، تو آپ بولو گے کہ بھائی کچھ ہوش کرو، آنکھیں کھولو، کیا مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ دودھ کون سا ہے پانی کون سا ہے؟ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تو میں آپ سے معذرت کروں گا کہ نہیں آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نادان ہو گیا تھا کہ میں کہنے لگا کہ یہ دودھ ہے یہ پانی ہے، یقیناً آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دودھ ہے یہ پانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ظاہر ہے کہ میں جن سے بات کر رہا ہوں ان کو یہ تو پتا ہے کہ اس گلاس میں دودھ ہے، اس گلاس میں پانی ہے، تو اب میں یہ کیوں بتاؤں کہ یہ دودھ ہے یہ پانی ہے؟ آپ ناراض ہو جاؤ گے، تو میں آپ کو ناراض بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ خود اپنے گھر کا معائنہ کیجیے، پھر فریج کھول کے دیکھیے اس میں کیا کیا چیزیں سے دیکھیے، پھر جو ڈیپ فریزر رکھے ہوئے وہ کھول کے دیکھیے کہ اس میں کیا کیا رکھا ہوا ہے، پھر اپنی جو الماریاں ہیں، وہ جو کچن کے اندر جو الماری ہے باورچی خانے میں، ایک ایک الماریاں کھول کے دیکھیے، اس کے اندر دیکھیے کہ اس میں کتنے قسم کے شربت رکھے ہوئے ہیں، جوسز رکھے ہوئے ہیں، کتنے قسم کے اس میں وہ کھانا بنانے کے مسالے رکھے ہوئے ہیں، کتنے اس میں فلاں رکھی ہوئی ہیں، اور پھر اگر گھر میں کوئی دادی ماں، نانی ماں، کوئی بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے، ذرا ان کو بلا کر پوچھئے کہ کیا یہ ساری چیزیں آپ کے دور میں تھی؟ وہ کہیں گے نہیں تھی۔ ایون کہ وہ الیکٹرانک سامان جو ہمارے باورچی خانے کے اندر موجود ہے، جو بہت بجلی بھی لے رہا ہے، ان کے بارے میں پوچھئے گئے، کہتی ہے بڑی بوڑھیاں کہ ہم پہلے ہمارے ہاتھوں سے کام کرتی تھی، ہم یہ کرتی تھی، وہ صحت مند بھی رہتی تھی، تندرست بھی رہتی تھی، ان کو ایسی بیماریاں بھی نہیں ہوتی تھی، اور اس کا اظہار امیر اہل سنت نے جو گھر کے کام کاج کے حوالے سے اور مشینوں نے جو ہمیں وہ جو کمزور کر دیا، اور کئی امراض مشینی دنیا کے بعد ہمارے جو آ گئے، اس کی متعلق امیر سنت نے بھی مدنی مذاکرے میں کافی صراحتیں فرمائی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اور میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، ہم صرف یہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اور صرف ایک سوال لکھ لیں، کیا اس کے بغیر چل سکتا تھا؟ 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 پوچھنے میں کیا آ رہے ہیں؟ آپ کے گھر کے اندر پوچھئے، خود ہی کیجئے، اور پھر گھر والوں کو بٹھا کر ان تمام اشیاء کے نام لکھ لیجئے۔ آپ تنگی کا شکار ہے نا، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا، آپ تو تنگی کا شکار ہے نا، آپ کہہ رہے نا پورا نہیں ہو رہا، آپ کہہ رہے نا جناب یوں ہو گیا، آمدنی کم ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، اخراجات کم کرنے کے مدنی پھول عرض کر رہا ہوں۔ جو ضرورت زندگی ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا، جو وسعت والا ہے وہ وسعت رکھے، اس کا انکار نہیں، یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ تنگی کریں، گھر والوں کو بھوکا مارے، گھر والوں پر تنگی کریں، وسعت رکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو نعمتیں دی ہیں اس کی نعمتوں کا اس سے اظہار ہونا اس کو بھی پسند کیا گیا ہے۔ یہاں بات فضول خرچی اور اپنے بجٹ میں رہ کر، اپنی آمدنی میں رہ کر، اور اپنا گھر چلانا، اور اس طرح گھر چلانا کہ میں تو آپ کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ صاحب یہ جو مدنی مکالمے میں جو شریک ہیں اور جن کو آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنے گھر کا جائزہ لیں، تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں یا مکالمہ کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، اتنے اچھے فانوس لگائے ہوئے، اتنے خوبصورت آپ نے یہ گملے لگائے ہوئے ہیں، پھول، تو یہ سب بھی تو نکالیں نا، اس کو بھی تو فوٹو ہے، فوٹو، یہ سب فوٹو ہیں، مناظر ہیں، اور یہ بھی اس لیے کہ آپ کو دکھنے میں اچھا لگے، اس میں مطلب کہ جو نیت ہے وہ یہ کہ آپ کو دکھنے میں اچھا لگے اور آپ کا دل مدنی چینل پر لگا رہے کہ پہلے دکھتا ہے، پھر سنتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، تو آپ کو دکھنے میں اچھا لگا۔ تو لائٹیں بھی اتنی بڑی بڑی لگی ہوئی ہیں، یہ گھر میں لائٹیں جلائیں گے تو ویسے ان کا سانس بند ہو جائے گا، اتنی بڑی لائٹ، ایک لائٹ جلے گی تو سانس بند ہو جائے گا، اور جب نیچے جا کے میٹر دیکھیں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے یہ۔ لیکن ایک ریکوائرمنٹ ہے، جب ضرورت ہے تو ضرورت ایک الگ شے ہوتی ہے، تو وہ ضرورت کے لیے جو کچھ کرنا ہے کہ ضرورت متحقق ہو، ضرورت سمجھ میں آتی ہو، کوئی نہ کوئی
مصلیت ہو, کوئی نہ کوئی اس کے فوائد ہو, تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. بقیہ میں یہ کہا کہتا ہوں کہ یہ معاذ اللہ میں ہر چیز کو کوئی ناجائز کہنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ یہ ناجائز ہے, یہ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی کہ مڈل کلاس کا جو طبقہ ہے اور وہ اس معاملے میں جب آگے بڑھتا ہے نا, تو وہ اپنے جو باتھ روم وغیرہ کی جو مثالیں دیں, تو کئی جگہوں پہ تو ایسا بھی مطلب سنتے ہیں کہ وہ جانے والا جا کر پہلے تو سوچتا ہے نل کھلے گا کیسے, کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ کبھی ایسے یوز بھی نہیں کرتے ہیں. اور پھر بعض اوقات اپنے سے اوپر جب اسٹینڈرڈ بناتے ہیں, بچوں کو پہلے بھی غبارے دلائے جاتے تھے, 2-5 روپے کے غبارے ملتے تھے. اب چونکہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہم کو ہائی دکھانا ہے, تو وہ غبارے بھی 150-200 روپے کے غبارے دلاتے ہیں, اور وہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ اس کا متحمل نہیں ہوتا ہے, آتے ہی پھوٹ جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسا ہے کہ اگر اپنے فلیٹ پہ ایکسٹرا آرڈنری خرچ کرتے ہیں, تو چونکہ اوپر نیچے جو طبقہ رہتا ہے نا وہ اس کلاس کا نہیں ہوتا ہے, تو پتہ چلے آپ نے بہترین کلر کرایا, سب کچھ کیا, اور ایک ہفتے بعد ہی اوپر سے کوئی لائن لیک ہوئی اور سارا آپ کا جو رنگ روگن تھا نا وہ سارا ستیاناش کر دیا. تو یہ بڑی اچھی آپ کی توجہ ہے کہ اگر اس معاملے میں مطلب دھیان کریں تو بہت سارے اخراجات, بہت سارے سامان ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں جن سے سہولت ہوتی ہے, آسانی ہوتی ہے. اللہ نے وسعت دی ہے تو ٹھیک ہے, جب اللہ نے آپ کو وسعت نہیں دی ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے مطلب وہ چیزیں جن کے نہ ہونے سے زندگی گزر جائے گی اور نارمل گزر جائے گی, صحیح گزر جائے گی, لیکن صرف اور صرف اپنی پریشانیوں کو بڑھانے کے لیے ایسی چیزوں کو لینا جن کے بغیر ہمارا, اسپیشلی میں کھانے پینے کے حوالے سے یہ سامان ایکوپمنٹ جو اس وقت ہمارے مدنی چینل کے اسلام بھائی نے آپ کو دکھائے ہیں, اس میں بہت سارے ایسے آلات ہوتے ہیں جو اب گھر کی ضرورت بن گئے ہیں. بہت سارے آلات گھر کی ضرورت بن گئے لیکن وہ بجلی کھاتے ہیں, تو وہ بجلی کھانے والے آلات اب وہ کیا, جب بجلی لیں گے تو ڈیفینیٹلی کہ بل آئے گا, تو بل آنا یہ بھی آپ کے بجٹ پر افیکٹ کر رہا ہے. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ میانہ روی اختیار کرے. میں ایک بات جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ میانہ روی ہے. ایک چیز میانہ روی کے ساتھ لینی چاہیے اور ایک چیز میانہ روی کے ساتھ پھر استعمال بھی کرنی چاہیے. اس کو یوں بھی استعمال نہ کریں کہ پھر ہم بھی پھر کسی کام کے نہ رہیں. چلیں کالز لیتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب میرا نام محمد ارسلان علی قادری ہے, میں صاحبال سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ اگر کسی کی سیلری 16,000 روپے ہے تو اس میں کس طرح گزارا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے ہزار روپے؟ 16. میں یقین مانو میں ماہر معاشیات نہیں ہوں, میں پریکٹیکلی کو ماہر معاشیات نہیں ہوں, اکنامکلی ایکسپرٹ نہیں ہوں, اور یعنی یوں سمجھیے کہ ایک سوچ جو مجھے امیر اہل سنت کی بارگاہ سے ملی, امیر سنت کا جو میں نے گھر دیکھا, امیر سنت کے گھر کے علاوہ میں کسی کے گھر کو بھی آئیڈیل گھر نہیں کہہ سکتا. میں اپنی ذاتی جو میرا اپنا پرسنل مشاہدہ رہا ہے, صرف امیر اہل سنت ہی کا مکان عالی شان جو میں نے دیکھا ہے, اس کے علاوہ میں کسی گھر کو بھی ایک آئیڈیل گھر نہیں کہہ سکتا. امیر سنت کا جو انداز زندگی ہے, کھانے پینے کا اور رہنے سہنے کا, پہننے اوڑھنے کا, اگر یہ انداز زندگی ہے تو پھر شاید آپ کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میری آمدنی اتنی ہے, میں کیا کروں. مجھے مطلب میں آپ کو اس میں کتنی ڈیپ میں جا کر بولوں میری اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی ان کو نہ فرنیچر کا مسئلہ ہے, نہ ان کو غذاؤں کے ایسے لذیذ سے عمدہ غذائیں, مرغن غذائیں, ان کو کوئی مسئلہ ہے, نہ ان کے کوئی ایسے اوور ہیڈ ایکسپینسز ایسی کوئی انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسی چیزیں رکھی ہیں. کیونکہ ایک شخص کو جو ایک اہم کام کرنا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, یہ جیسے باپا کی میں شخصیت, کیونکہ کتاب سے نکال کے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, میں آپ کو شخصیت کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے میں جی رہے ہیں, اور شاید ہم میں سب سے اچھے ہی جی رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے بارے میں ان کو لباس کا کوئی مسئلہ ہے, نہ ان کو کھانے پینے کا مسئلہ ہے, اور بالکل نارمل سی ان کے گھریلو زندگی, جو ان کا جو میں نے بجلی کا استعمال کا جو ان کا انداز دیکھا ہے, کھانے پینے کا جو انداز دیکھا ہے, یہ ساری چیز دیکھی نا. پھر ساتھ ہی ساتھ اب میں جو سائل محترم ہے, میں آپ کو انشاءاللہ سے جو عرض کرنا, اللہ نے چاہا تو تشفی ہو جائے گی, کہ بعض اوقات ہمیں برکت نہیں ملی ہوئی ہوتی ہماری آمدنی کے اندر.
آپ اگر بالفرض کہ آپ کی آمدنی آپ کے اخراجات کے مقابلے میں آپ کو کم نظر آتی ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، التجا کریں، ایسے اسباب کریں، ایسی کوشش کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیں برکت کا تعلق کثرت سے نہیں ہے، کثرت کا ہونا یہ برکت میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا کہ 16 کے 25 ہو گئے تو 25 والے کا بھی شاید فون آ جائے کہ میری 25 ہیں میں گھر کیسے چلاؤں، ہو سکتا ہے کبھی 40 والے کا بھی فون آ جائے کہ میرے 40 ہے میں گھر کیسے چلاؤں، 45 والا بھی پریشان ہے، 50 والا بھی پریشان ہے، کیونکہ اس کو پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے اسی جگہ پر ہے جہاں فیس زیادہ ہے، اس نے اپنا اسٹینڈرڈ ایسا مینٹین کیا ہوا ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی سونے کا آٹا کھاتا ہے تو کوئی ایسا ہی آٹا کھا رہا ہے، کسی کے آٹے کے اندر سونے کے بسکٹ نہیں ملے ہوئے ہوتے، نارمل وہ بھی آٹا ہوتا ہے، لیکن ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عام آدمی اس کے عام لوگوں سے رابطے ہیں، اور اس کے یہاں شادی ہے، اب ان کے یہاں شادی ہے، میں نے 100 روپے دے دیے، خوش ہو جائیں گے، مجھے پتا ہے 100 روپے دوں گا تو یہ بولے گا 100 روپے دیا، 112 روپے دیے نا، تو 112 روپے دے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اب ایک بڑے لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، اب میں ان کے یہاں دعوت میں جاؤں گا تو ظاہر ہے تو مجھے 1200 روپے دینے پڑیں گے، اس سے بڑا ہے تو مجھے پھر 2600 روپے 2500 روپے دینے پڑیں گے۔ ایک یہ معاشرے کا جو انداز ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، میں ایسا کروں گا یہ ایسا کریں گے میں یہ نہیں کہتا۔ تو ہم نے اپنا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا کن لوگوں میں رکھا ہوا، یہ بھی آپ کی آمدنی اور آپ کے اخراجات میں یہ بھی ایک ٹاپک ہے۔ کیا کیونکہ عام آدمی میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، مجھے میرے لباس اور مجھے میرے چپل اور جوتوں کا اس حساب سے لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ میں ایک کلاس میں جا کر بیٹھتا ہوں، ایک کلاس ایسی ایک اونچی کلاس ہے، ایک ہائی پروفائل کمیونٹی میں جا کر بیٹھتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی جب میں ایسی جگہ پر جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ گھڑی نہیں چلے گی، مجھے اس کی جگہ پر تھوڑی مہنگی گھڑی لینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ میرا یہ پلاسٹک کا چشمہ نہیں چلے گا، مجھے اس کی جگہ پر ایک گولڈن کی اور گولڈ پلیٹڈ فریم پہننی پڑے گی، مجھے مطلب میرے یہ باپا کی طرف سے تحفے میں آئی ہوئی پین نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، مجھے اس کے لیے کوئی قیمتی مہنگی سی پین ہو سکتا ہے کہ شاید لینی پڑ جائے، میرا مطلب یہ عام چپل نہیں چلیں گے، مجھے جوتے بھی بڑی کمپنی کے پہننے پڑیں گے، موزہ بھی پہنوں تو موزے میں بھی کچھ لکھا ہوا ہونا چاہیے کمپنی کا نام، کہ جب میں جوتا اتاروں تھوڑا سا میرا وہ لباس اوپر ہو تو وہ جوتے پہ موزے پر نام آ جائے، بتاؤ اچھا یہ برانڈڈ شاکس بھی برانڈڈ پہنتا ہے، تو یہ کیونکہ وہ میں پہنتا ہوں، میں تو تکلیف میں ہوں، مجھے ایک موزہ لینے کے لیے جاتا ہوں تو میری جان نکل جاتی ہے، مگر کیا کروں، جہاں جانا ہے وہاں اپنی جان بچانی ہے، یہ سب ہم نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ہم نے بنایا ہوا ہے۔ پھر وہاں جانا ہے تو پھر فیملی کے ساتھ جانا ہے تو فیملی کے کپڑے بھی اس کلاس اور اس اسٹینڈرڈ کے مطابق رکھنے پڑیں گے، عام کپڑا وہاں چلے گا نہیں، بچوں کے کپڑے بچے بولیں گے ابو ایسے کپڑے پہن کر وہاں جائیں گے تو ابو بولیں گے وہ پچھلے ہفتے جا گئے تھے وہ یہی کپڑے تھے، بولا ابو وہ تو غریب لوگ تھے نا، اب تم جہاں جا رہے وہاں یہ کپڑے کیسے پہنیں گے، یہ مینٹیلٹی کیسے کریٹ ہوئی۔ اب یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو عرض کرتا جا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں ہمارے بجٹ کے اوپر، ہماری آمدنی کے اوپر، ہمارے اخراجات کے اوپر اور ہماری ضرورتوں کے اوپر، ہم نے اپنی ضرورتیں کیا بنائی ہوئی ہیں۔ تو البتہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ ہیں، بعض کی آمدنیاں کم ہیں، وہ اور ہم سب برکت کے کچھ نسخے استعمال کریں کہ ہمیں اپنے رزق میں اپنے وہ تنگی ختم ہو، رزق میں برکت و کشادگی ہو۔ تو آئیے میں اس کے بھی مدنی پھول عرض کرتا ہوں، سب سوال بھی ہے، سوال اسی مطالعے، جی اسی سے مطالعے چلیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عابد ملک ہند سے، کافی کوششوں کے بعد بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میری انکم میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے مجھے کوئی وظیفہ بتایا جائے تاکہ یہ میرے کام میں اضافہ ہو۔ میں وظیفہ نہیں بتانے کے لیے آیا تھا، میں انشاءاللہ آپ کو کچھ مدنی پھول عرض کروں گا جس سے اللہ نے چاہا تو رزق میں بھی برکت نصیب ہو جائے گی، ماشاءاللہ، رزق میں، آپ کے کاروبار میں بھی اللہ نے چاہا تو برکت نصیب ہوگی۔ البتہ 2 حدیثیں میں فیضان سنت سے لے کر آیا ہوں۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث جو فیضان سنت میں لکھی گئی ہے، کھانے سے پہلے اور بعد وضو یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا ہے اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیے، اب آپ کو تکلیف کیا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟
حدیث سنائیے، سرکار کا فرمان میں نے آپ کو بیان کیا ہے، آپ کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے پونچھوں تک، منہ کا اگلا ایسا دھونا ہے۔ اگر یہ عمل کرنے سے آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی نصیب ہوتی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ کھانا کھانے کے بعد کب ہاتھ منہ دھو لے، ہے نا؟ جو میں یہ کہ وضو پورا تھوڑی وضو ہے، نماز کا وضو تھوڑی ہے، یہ ہاتھ منہ دھونا ہے۔ اب ہاتھ منہ دھونے سے اگر آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، آپ کے کشادگی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے، تو اب کیوں نہیں کرتے یہ کتنا ایک میں نے پڑھا نا اس کو بھی پہلے ہی پڑھی ہوئی ہے، لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا آداب تام بھی دیکھ رہا تھا، میں پیٹ کا کفر مدینہ بھی دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے بزرگوں کے واقعات پڑھ رہا تھا، یہ حکایتیں پڑھ رہا تھا جو امیر رسول نے نقل کی ہیں کہ ان کو کیسے پورا ہو۔ یہ بھی تو کرتے تھے نا، یہ بھی تو کھاتے پیتے تھے، یہ مطلب وہ جیسے اسی فیضان سنت کے اندر وہ لکھا گیا ہے کہ حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں نفس کی کسی خواہش کو چھوڑ دینا 12 ماہ کے روزوں اور رات کی عبادتوں سے بڑھ کر دل کے لیے نفع بخش ہے۔ نفس کی خواہش کو چھوڑ دینا۔ تو میں ان دونوں اسلامی بھائیوں سے عرض کروں، ایک جو 16,000 تو آپ اپنے 16,000 کو اپنے اخراجات پر تقسیم کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو مدنی کاموں میں اور عبادت کے کاموں میں مصروف کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جس حدیث قدسی ہے کہ اے بندے تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرا ہاتھ غنا سے بھر دوں گا اور تیری تنگدستی دور کر دوں گا۔ تو اس میں جو ضرورت کی جو رزق ہے، ضرورت کا رزق کمانا، محتاجی سے بچنے کے لیے، ماں باپ کو محتاجی سے بچانے کے لیے، نان نفقہ پورا کرنے کے لیے، جو ضرورت کا رزق ہے وہ پورا کرنے کے لیے یہ رزق تو کمانا ہی کمانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کریں۔ نماز با جماعت، اب آپ رزق کما رہے ہیں، نماز با جماعت کا وقت ہے، نماز با جماعت جا کر ادا کریں۔ جو ہمارے جو دوسرے سائل محترم جنہوں نے ویڈیو سوال کیا ہے، اگر آپ با جماعت نماز کے پابند نہیں ہیں تو آپ با جماعت نماز کے پابند بنیے۔ آپ اشراق و چاشت کے نوافل نہیں پڑھتے، اشراق و چاشت کے نوافل پڑھیے، اور آپ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے استغفار کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ آپ کا رزق کھل جائے گا، آپ کو کشادگی مل جائے گی۔ اب آپ بولو گے کوئی ایسا دے دو یار کہ میں یوں دکان پر کچھ ایسا کر دوں کہ جس سے میرا یہ کاروبار کھل جائے، باقی یار یہ کام ہم سے نہیں، تو ایسا نہ کریں یار، کریں داڑھی شریف پوری بنا لیں انشاءاللہ تعالی، دیکھیے، اور سر پر امامے کا تاج سجا لیں، سنتوں کے پیکر بن جائیں، اللہ نے چاہا تو بہت اس سے آپ کو دنیاوی اور اخروی فوائد نصیب ہوں گے۔ تو وہ 16,000 والے اسلام بھائی اگر بیٹھ کر اپنا بجٹ 16,000 کے اندر بنانے کی کوشش کریں تو بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہیں 16,000، یہ ذہن بنا لیں، اور میں نے اسی کے اندر کرنا ہے، اور پھر اس میں برکت اور کشادگی کے لیے اپنے رب کے حضور دعا کرے، اور جو کچھ میں نے مدنی پھول عرض کی اس پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو کم آمدنی میں بھی گھر چل سکتا ہے۔ اس کے سوا چارہ کیا ہے؟ معاذ اللہ اگر ہم اپنی خواہشات کو قابو نہیں کریں گے اور اپنی سوچوں پر کوئی قفل مدینہ نہیں لگائیں گے، خواہشات پر قفل مدینہ نہیں لگائیں گے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان حرام روزی کی طرف چلا جاتا ہے کہ اس کی وہ خواہشیں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت کے بتائے گئے مدنی پھولوں کے مطابق اپنی غذا رکھیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے رب کی رحمت شامل حال رہی، آپ امیر سنت کے بتائے گئے کھانے پینے، سونے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، جاگنے وغیرہ کا جو شیڈول امیر سنت دے رہا، آپ اس پر رہیے، آپ کو امیر سنت بہت زیادہ میڈیکل فری کر دیں گے۔ بے احتیاطیاں کرتے ہیں موٹر سائیکل چلانے والے، ٹھا جھمپوں پر یوں گزر رہے ہوتے ہیں، اسپیڈ بریکر یوں گزر رہے ہوتے ہیں، جناب ان کا اسپائنل کارڈ کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے، جناب آپ وہ نیرو سرجن کے اور نیرو اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، تو پھر آرتھوپیڈک ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو اس کی مہنگی مہنگی فیسیں دو، تو یہ ڈاکٹر بولیں گے کہ یہ میرا مریض ہے، تو بولے گا وہ میرا مریض ہے۔ دیگر جو الیکٹرک سیٹی ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، ڈبل سوئچنگ کا آپ نے کیسے، 2 وے سوئچ آپ نے کیسے بنانا ہے کہ جناب وہ کامن کی اور زینوں کی لائٹیں جلی رہی ہیں تو جناب ضرورت ہو تو جلائیں، مطلب کہ کیا جنات کے نکلنے کے لیے آپ نے لائٹیں جلا کر رکھی ہوئی ہیں؟ میں نے تو جانا نہیں ہے، اب جو مخلوق گزرے گی کہ اس کو لائٹ دکھانی ہے کہ کوئی جن گر نہ جائے۔ تنگی نہیں ہوتی اس کا میں انکار نہیں کرتا،
قرآن میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے کشادگی کر دے، جس کے لیے چاہے تنگی کر دے. پہلے تو ہوتا بچے کو کہتا ہے کہ 200 روپے دے بیٹا، یہ 4 چیزیں لے آنا، تو وہ 4 چیزیں لائے گا، 5ویں چیز نہیں لائے گا. اب ٹرالی ہے اپنے، چلتے رہو ڈالتے رہو، چلتے رہو ڈالتے رہو، کیونکہ جب یہ ڈالتے ہیں نا تو پیسے نہیں لگتے. پھر ٹرالی لے کر کاؤنٹر پر آتے ہیں، پیسے نہیں لگتے. وہ رکھتے ہیں تو پیسے نہیں لگتے. وہ ٹو 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 کر کے وہ ڈالتا رہتا ہے باسکٹ کے اندر، کچھ نہیں. پھر ٹر کر کے پرچی نکلتی ہے، پھر کہتا ہے یہ اتنا بل ہو گیا، کیا کرے. یا رسول اللہ تیرے جاننے والوں کی